الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ دعا ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے. تو ہم نے یہاں تک پڑھی تھی یہ. اب یہاں پہ لکھا ہے کیا؟ اقضی عنا الدین. اب پورا کرو ہم سے ہمارا قرض. دین بولتے قرض کو، ٹھیک ہے، قرضے کو بولتے دین. اقضی تو پورا کر، عنا ہم سے، الدین قرضے کو، وہ اغننا تو غنی کر ہمیں، تو مالدار بنا ہمیں، یا تو ہمیں انڈیپینڈنٹ بنا، من الفقر فقیری سے، تو ہمیں محتاجی سے بچا اور ہمیں انڈیپینڈنٹ بنا. اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو کیا؟ سیٹل آر ڈیٹ ہے نا، وہی اقضی عن الدین. اب ہمارا جو قرض ہے وہ پورا کرو. وہ اغننا من الفقر، اور بچاؤ ہمیں، اسپیئر اس فرام پاورٹی، غریبی سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی، کس سے؟ غربت سے، اس فقیری سے. فقیری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ دعا پڑھنی ہے. الحمد للہ الذی، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کی اور ہے. الذی اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا. اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا. وسقانا، جس نے ہمیں پلایا. وکفانا، جو کافی ہو گیا ہمارے لیے. وآوانا، جس نے ہمیں پناہ دی. مأوا بولتے پناہ کی جگہ کو ہے نا، مأوا. ملجا بولتے، مأوا بولتے. فکم، کتنے سارے ہیں. ممن، لوگوں میں سے. لا کافی لہو، جن کا کوئی کافی نہیں ہے، انہیں کوئی پورا کرتا ہی نہیں ہے. نن ٹو سفائس دیم، انہیں کوئی پورا نہیں کر پاتا ہے. ولا مؤوی، اور نہ ہی انہیں کوئی شیلٹر دے پاتا ہے. نہ انہیں کوئی پورا کر پاتا ہے، نہ انہیں کوئی شیلٹر دے پاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کھلانے والی ذات رب کی ذات ہے، پلانے والی ذات رب کی ذات ہے. کفانا، ہمیں کافی رب ہے. اگر ہمیں رب راضی ہوگا تو ہمارے لیے وہ کافی ہے. ہمارے لیے کافی خوشی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. وہ آوانا، اور اس رب نے ہمیں پناہ دیا. فکم من لا کافی لہو ولا مؤوی، کتنے سارے ایسے ہیں. ممن لا کافی لہو، جنہیں کوئی کافی ہے ہی نہیں، جنہیں کوئی کافی ہوتا ہی نہیں ہے. ولا مؤوی، اور نہ ہی جنہیں کوئی پناہ دینے والا ہے. مؤوی بولتے پناہ دینے والے کو. مأوا بولتے جہاں پناہ کی جگہ. اور یہ دعا پڑھنی ہے. یہ پڑھیے صبح کے موقع پہ نا، ہے نا، وہی اذکار الصباح والمساء، وہی ہے نا یہ. اذکار الصباح والمساء پڑھتے تھے نا، ہاں. اس کے بعد دیکھیے، اللہم عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ تعالیٰ تم غیب کا علم رکھنے والے ہو، اور شہادہ تم ظاہر کا علم رکھنے والے ہو. غیب، غیب نہ غیب جو کہ ہوا اسپیکولیٹو، والشہادہ ایویڈنٹ. غیب جو غیب ہوگا، شہادہ جو حاضر ہوگا. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے. فاطر بولتے ہیں پیدا کرنے والے کو. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے. رب کل شیء، اے ہر چیز کے رب. اے ہر چیز کے رب. و ملیکہ، اے ہر چیز کے مالک. اے ہر چیز کے اتھارٹی رکھنے والے. اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق سوائے آپ کے. اعوذ بکا، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی. من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے. ومن شر الشیطان، اور شیطان کے شر سے. وہ شرکی، اور شیطان کے شرک سے. وان اقترف علی نفسی سوءا، اور یہ کہ میں اپنے نفس پہ برا کروں، اپنے نفس کے خلاف میں برا کروں. او اجرہ الی مسلم، یا کسی مسلمان کو کھینچ لوں برائی کی اور. میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی. ہم نے پڑھ لیا تھا یہ سب کچھ نا. ہاں ہم نے پڑھ لیا تھا یہ. نہیں یہ نہیں پڑھا تھا شاید، دیکھیے. اس کے بعد کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنا نفس جو ہے وہ سپرد کر دیتا ہوں آپ کو. اسلم یسلم ہوگا سپرد کر دینا، ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں لکھا ہوگا آئی سبمٹ، سبمٹ کرنا، ٹھیک ہے. سبمٹ کیا ہوتا ہے؟ سپرد کر دینا. انسان کہتے ہیں سبمٹ اسائنمنٹ کو، لیجیے اسائنمنٹ سبمٹ. سپرد کر دینا یا سرنڈر کرنا، اپنے ہتھیار گرا دینا، بولنا میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے سبمٹ کر دیا اپنے نفس کو آپ کی اور. وفوضت امری الیک. فوض یفوض، تفویض بولتے ہیں کس کو؟ پشراؤن کا چیز دینا، کسی کو کوئی چیز. وفوضت امری الیک، میں نے اپنا معاملہ آپ کی اور سپرد کر دیا ہے. وجہ، وجہت وجہی الیک، اور ڈائریکٹ کیا ہے میں نے اپنے چہرے کو آپ کی اور. وجہت،
وجہی میں نے ڈائریکٹ کیا ہے اپنے چہرے کو آپ کی اور، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنے کمر کو جو ہے آپ کی اور ڈائریکٹ کیا ہے، رغبتاً رغبتاً، مجھے رغبت ہے، ڈیزائر ہے مجھے جنت کی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، ورہبتاً، ڈر ہے مجھے رب کے عذاب کا، جہنم کا، قبر کے عذاب کا، رب کے عذاب کا، الیک، آپ کی اور ہی ہے، یعنی کہ مجھے آپ سے رغبت بھی ہے، رہبت بھی ہے، اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، خوف بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے، تین چیزیں، عبادت پہ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، اور جو ہے محبت بھی ہونا چاہیے، تین چیزیں ہونی چاہیے برابر. لا ملجا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی بھی ملجا نہیں ہے پناہ کی جگہ، ولا منجا، اور نہ ہی کوئی پناہ کی جگہ، وہی ریفیوج، الا الیک، صرف جو مجھے آپ دو کی پناہ کی جگہ. آمنتو، میں ایمان لایا، بکتابک الذی، اس کتاب پہ، الذی انزلتا، جو نازل کیا آپ نے، وبنبیک الذی ارسلتا، اور اس نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے، جن کو آپ نے بھیجا. ٹھیک ہے، چلیے. لا ملجا ولا منجا، اس لکھا ہے دیر از نو ریفیوج نور سیف ہیون، وہی لا ملجا ولا منجا، جہاں پہ انسان نجات مل جائے گی، ملجا ریفیوج پناہ گاہ، منجا جہاں انسان بچے گا، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، الا الیک. ٹھیک ہے، فرام یو ایکسپٹ ود یو، مجھے کوئی بھی چیز، کوئی بھی پناہ کی جگہ پناہ نہیں دے سکتی ہے اگر رب نہیں چاہے گا مجھے پناہ دینا. دے سکتی ہے پناہ مجھے کوئی جگہ نہیں، سارا جو سلطان ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، ساری قوت، پوری یونیورس کی جو اتھارٹی ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے. تو مجھے رب کے پاس جانا ہے، اسے پناہ مانگنی ہے. اس کے بعد دیکھیے اب کچھ دعائیں ہیں. سپلیکیشن وین ٹرننگ اوور ڈیورنگ دا نائٹ، رات کے موقع پہ اگر انسان اچانک بیدار ہو گیا، اچانک بیدار ہو گیا انسان رات کے موقع پہ ٹرن اوور کر رہا ہے، تو اس ٹائم پہ انسان کو دعا پڑھنی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پہ جب وہ ٹرن کیا کرتے تھے سونے کے ٹائم پہ، وہ یہ دعا پڑھتے تھے، مطلب لارے پھر کشمیری بولتے، انسان ایسے ہوگا تھوڑا ایسے کرے گا تب یہ دعا پڑھنی ہے. لا الہ الا اللہ الواحد القہار، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق سوائے اللہ تعالیٰ کے، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اپنے رب ہونے میں، مالک ہونے میں، مدبر ہونے میں، القہار، جو قہار ہے، غلبہ والا ہے، سارا غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. قہار اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے ترجمے میں، دا ون القہار 78. قہار مطلب ہو گیا دا ون ہو ہیز subdued all of all of the creation and whom all creation are subservient to، نا اللہ تعالیٰ نے اپنا غلبہ رکھا ہے ہر ایک کے اوپر، سب بندے اور غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں القہار، اپنا قہر کرنے والا ہے، اپنا غلبہ رکھنے والا ہے. رب السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے رب، ہما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، یعنی کہ سب کچھ ہے نا. العزیز، جو زبردست قوت والا ہے، غالب، غالب ہے، آلمائٹی ہے. الغفار، جو مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، العزیز الغفار. ٹھیک ہے، العزیز کیا ہوتا ہے، ایکسالٹڈ ان مائنڈ، الغفار کیا ہوتا ہے، بخشنے والا. اس کے بعد اپون ایکسپیرینسز انریسٹ، فیئر، اپریہنسونیس اینڈ دا لائک ڈورنگ سلیپ، اگر میں رات میں سو گیا ہوں، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میں کمفرٹ مجھے نہیں مل رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں رات کے موقع پہ، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، تو اس ٹائم یہ دعا پڑھنی ہے رات کے موقع پہ. ٹھیک ہے، نیند کے موقع پہ. اعوذ بکلمات اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کا، ان ورڈ سے، ان پرفیکٹ ورڈ سے، التامات، جو پرفیکٹ ہے، جو مکمل ورڈ سے، من غضب ہی، اللہ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی اس کے کلمات سے، و عقاب ہی، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے عقاب سے، اللہ کی پنشمنٹ سے، عقاب بولتے عذاب کو، و شر عبادی، اور اس کے بندوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطان کی حمزات سے، حمزات کو بولتے ہیں میڈ، اینڈ فرام دا میڈنس اینڈ اپیئرنس آف ڈیولس، وہ این یحضرون، ڈیول کی میڈنس، اور یہ کیوں میرے سامنے حاضر ہو جائے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ انسان کو پاگل کر سکتا ہے، کبھی کبھی انسان ہوتا ہے پاگل، وہ شیطان اس کو پاگل کیا ہوتا ہے سچ میں، ہے نا، اپنے آپ پہ کنٹرول کھو دیتا ہے انسان، جیسے ایسا ہوتا ہے. میرا باپ جن نکال دیتا ہے تھوڑا، مجھے پتا ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہوتا ہے صحیح طور پہ اس ٹائم پہ، جب جن اندر ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب بات ہے اس ٹائم پہ وہ، ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ. تو جیسے قرآن میں بھی آ گیا ہے، الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس،
کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت دن ایسے اٹھ جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے وہ شخص اٹھ جاتا ہے جس کو شیطان نے ٹچ کیا ہوتا ہے، پاگل کیا ہوتا ہے شیطان نے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہو گیا ترجمہ اس کو. میں دیکھوں گا اس نے یہاں ترجمہ کیا کیا ہے اردو والے ترجمے نے. ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، اور شیطان کی جو ہے یہ میڈنس ہے، اور یہ کہ وہ حاضر ہو جائے میرے سامنے. میں دیکھوں گا اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے. کون سی دعا ہے؟ ملنی چاہیے اس میں. اللہم عالم الغیب والشہادہ، ہاں یہ رہی. نہیں مل رہی ہے، چلے ہم جائیں گے نیچے. اس کے بعد دیکھ کیا لکھا ہے یہاں پہ. اپون سینگ اے گڈ ڈریم اور بیڈ ڈریم، اچھا خواب جب انسان دیکھتا ہے یا برا خواب دیکھتا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے اس ٹائم پہ. دیکھیے اس نے یہاں پہ لکھا ہے انگلش میں تھوڑا سا، یہ کیا لکھا ہے اس نے. دیکھیے جو تھوڑا نیک خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے. تو اگر انسان نے ویسا خواب دیکھا جیسے اس کو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہی شوڈ اونلی ریڈ اٹ ٹو. اگر مجھے کوئی خواب میں اچھا دیکھا، مجھے اس کو بولنا ہے جو معتبر شخصیت ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو میں، جس سے میں محبت کرتا ہوگا، ویسا نہیں جو مجھ سے حسد کرتا ہوگا، میرا بغض ہوگا، میری عداوت ہوگی، اس سے مجھے نہیں بولنا ہے. ایک عالم سے، جاننے والے سے، عزیز سے، محبوب سے مجھے اپنا اچھا خواب بولنا ہے. دیکھیے اچھا خواب، اگر انسان برا خواب دیکھ کے تو اس ٹائم میں کیا کرنا ہے انسان کو، اس نے یہ لکھا ہے آپ نیچے. پہلی بات اسپٹ کرنا ہے 3 مرتبہ، لیفٹ سائڈ سے تھتکارنا ہے، تو نہیں تھتکارنا ہے، اسپٹ 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ سے. پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ. اس کے بعد کسی کو نہیں بولنا اپنا برا خواب، کسی کو نہیں بولنا چاہیے انلیس کوئی معتبر شخصیت ہوگی، کیونکہ اور تعبیر کرنا چاہیے خواب کو اچھا ہمیشہ، اگر برا تعبیر ہی ہوتا ہوگا. ہے نا تعبیر الرؤیا ہے نا کتاب ابن جوزی کی. اگر انسان وہ پڑھے گا پھر دے گا فتویٰ، کوئی بولے گا اس کو میں نے دیکھا خواب میں گھوڑے سے نیچے گر گیا ہوں، بولے گا تم مر جاؤ گے شام تک. سچ میں اس نے ایسے لکھا ہے. کوئی بولے گا اس کو خواب میں نے خواب پہ دیکھا کہ مچھلیاں دیکھی خواب میں، پریشانی. ایسے وہ ترجمہ کرتے ہیں نا، لیکن صحیح ایسا نہیں کرنا چاہیے. خواب کا اچھا تعبیر کرنا چاہیے، ویسے کیا ہو جاتا ہے پھر، ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس سے پیش آتا ہوں. میں کرتا ہوں گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ مجھے بہت فائدہ دنیا میں دے گا، وہ اچھے سے رکھے گا، ویسا ہی ہو جائے گا میرے ساتھ. تو آپٹیمزم کی اتنی امپورٹنس اسلام میں، جیسا آپ آپٹیمسٹک مائنڈ سیٹ اللہ سے رکھو گے، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسا ہی پیش آ جائے گا. اس کے بعد کسی کو ایک خواب نہیں بولنا ہے، اور اس کے بعد اپوزٹ سائڈ سے سونا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں سو رہا ہوگا رائٹ سائڈ سے ایسے، تو مجھے لیفٹ سائڈ سونا ہے. اگر لیفٹ سائڈ سے تو رائٹ سائڈ سونا ہے مجھے برا خواب دیکھنے ٹائم پہ. اور اگر انسان کو ہوگی ڈیزائر تو اٹھے گا اور نماز پڑھے گا. اب ہے کیا قنوت الوتر کے بارے میں. قنوت الوتر نا، دعائیں قنوت، دعائیں قنوت کو بولتے ہیں، دعائیں قنوت. دیکھیے دو دعائیں نا، ایک تو ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں، ایک تو یہ والی اللہم اہدنی فیمن عافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. کچھ پڑھتے ہیں والی دعا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، وہ بھی پڑھ سکتے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں حدیث آ گئے. یہ حسن رضی اللہ عنہ کی روایت شہری والی ہے، حسین کی حسن رضی اللہ ایسے ہی کچھ ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ آپ مجھے ہدایت کرو، فیمن ہدیت، ٹھیک ہے، آپ مجھے ان میں ہدایت کرو جن کو آپ نے ہدایت کیا ہے پہلے سے ہی. وہ عافی، آپ مجھے عافیت ان میں عطا کرو، فی من عافیت، جن کو آپ نے عافیت عطا کی ہے آپ مجھے ان میں سے رکھو. وہ تولنی، آپ میرے دوست بن جاؤ، آپ میرے دوست بن جاؤ، آپ میرے مددگار بن جاؤ. فی من تولیت، مجھے ان میں سے رکھو جو آپ جن کے آپ دوست ہو، یا جن کے آپ مددگار ہو. وبارک لی فیما اعطیت، مجھے برکت کرو جو کچھ مجھے آپ نے عطا کیا ہے. وقینی، آپ بچاؤ مجھے شر ما قضیت، ہر اس شر سے جس کا آپ نے فیصلہ کیا ہے. وقینی، آپ مجھے بچاؤ شر ما قضیت، ہر اس شر سے جس کا فیصلہ آپ نے کیا ہے. فإنک تقضی، بے شک آپ ہی فیصلہ کرنے والے ہو. ولا یقضى علیک، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. انہ لا یذل، بے شک وہ ذلیل نہیں ہو جائے گا، بے شک وہ ذلیل نہیں ہو جائے گا. من والیت، جس کے آپ ولی بن جاؤ گے، جس کے آپ دوست بن جاؤ گے، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا ہے. ولا یعز، اور وہ عزت نہیں پا سکتا ہے. من عادیت، جس کے آپ دشمن بن جاؤ گے. ولا یعز من عادیت، اور وہ عزت نہیں پا سکتا ہے جس کے آپ دشمن بن جاؤ. تبارکت، بابرکت ہو آپ اللہ. ربنا، اے ہمارے رب، وتعالیت،
اور آپ بلند ہو. اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، برضاک من سخطک، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ود ان یور پلیجر، آپ کے رضا سے، من سخطک، آپ کے ناراض ہو جانے سے. سخط بولتے ناراض ہونے کو، ڈس پلیجر کو. وہ بھی معافاتک، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی معافی سے مجھے، کہ آپ مجھے معاف کر دو، مجھے پارڈن کرو. من عقوبتک، آپ کے عذاب سے. واعوذ بک منک، میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے ہی، یعنی کہ آپ کے عذاب سے. آئی ٹیک ریفیوج ان یو فرام یو، یعنی کہ فرام یور پنشمنٹ، ترجمہ ہی کرنا ہے. اعوذ بک منک من عذابک، منک یعنی کہ من عذابک، ای من عذابک. اعوذ بک منک، میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے، آپ کے عذاب کی. لا احصی ثناء علیک، میں احسان نہیں کر سکتا ہوں، میں انیومریٹ نہیں کر سکتا ہوں، میں انکم پاس نہیں کر سکتا ہوں. ثناء علیک، آپ پہ تعریف میں اتنی ساری نہیں کر سکتا ہوں کہ میں ساری تعریف کر سکوں. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ثنا ساری کر سکیں، نہیں. کیونکہ ہم اللہ کو بیان ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہی ہو جیسے آپ نے اپنے آپ کے بارے میں ثنا بیان کی، جیسے آپ نے اپنے آپ کا پریز بیان کیا، جیسے آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا. ہے نا، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا اپنے آپ کو. اور ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 99 نیمز ہے نا. ان اللہ 99 اسما، اللہ کے 99 نیمز ہیں. بخاری کی حدیث، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احصاء کیا. احصاء مطلب کیا ہوتا ہے؟ احصاء مطلب ہوتا ہے جس نے ان کو جو ہے یاد کیا، اس کے معنی پہ غور کیا، تقاضوں پہ عمل کیا، ان کو یاد رکھا، تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہی نہیں ہیں، خالی ہم جانتے ہیں 99 نیمز فرام قرآن اور سنت. لیکن اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جیسے کہ ہم نے اس پہلے وہ پڑھا تھا حدیث میں. اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ایاک نعبد، نا وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ، اور ہم آپ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور ہم آپ کی اور کوشش کرتے ہیں، ٹورڈز یو وی ہیسن، وَنَحْفِدُ، ٹھیک ہے، اینڈ یو وی سرو، ہم آپ کو سرو کرتے ہیں، نحفیدو، ہم آپ کو سرو کرتے ہیں. نرجو رحمتک، ہم امید رکھتے آپ کی رحمت کی. ونخشى عذابک، ہم ڈرتے آپ کے عذاب سے. ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک آپ کا جو عذاب ہے کفار کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ ملحق ہے، وہ لاحق ان کو ہو جائے گا، لاحق ان کو ہو جائے گا. اٹ ول فال دیم، وہ گر جائے ان کو وہ عذاب. ٹھیک ہے. اللہم انا نستعینک، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے استعانت طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے ہیلپ مانگتے ہیں. ونستغفرک، ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر، ہم ثنا بیان کرتے ہیں آپ کی خیر کے ساتھ. وی پریز یو آل گڈ، ہم ثنا بیان کرتے ہیں آپ کی تمام خیر کے ساتھ. ولا نکفرک، ہم کفر نہیں کرتے آپ کا انکار نہیں کرتے ہم آپ کا. ونؤمن بک، ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر. ونخضع لک، اور ہم جھکتے ہیں آپ کے سامنے. خودو نا، خودو سے بن گیا ہے، نخضع، خضع یخضع شاید، ہاں. ونخضع، ٹھیک ہے، ہم جھک جاتے ہیں آپ کے سامنے، ہم سبمٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے. ونخلع من یکفرک، اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم ڈس اون کرتے ہیں، اس کو ہم اپنا نہیں مانتے. جو کفر کرتے ہیں آپ کا، جو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کو، اس کو ہم اپنا نہیں مانتے، اس سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں. ونخلع، اس سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، اس کو ہم ڈس اون کرتے ہیں. من یکفرک، جو آپ پہ ایمان نہیں لاتا ہے، جو آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، جو آپ کو کفر کر دیتا ہے، اسے ہم کرتے ہیں کیا؟ ریجیکٹ. ٹھیک ہے. نخضع لک، ہم سبمٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے. ونخضع لک، اور ہم سبمٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ونخلع من یکفرک، جو کفر کرتے ہیں آپ کو، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈس اون کرتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اسے ہم دوری بناتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ الولاء والبراء. الولاء ہو گیا محبت کرنا ان سے جن کو اللہ سے محبت ہے، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں. والبراء بولتے برات کا اظہار کرنا، دوری بنانا ان سے جو اللہ سے دوری بناتے ہیں، یا جن سے اللہ دوری بناتے ہیں، یا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو بدعتی ہوتے ہیں، ان سے نفرت رکھنی ہے ضروری. دیکھیے، ہر ایک انسان سے نفرت رکھنی ہے اس کے گناہوں کے مطابق. اتنا بغض رکھنا ہے اسے. کوئی شرک کر رہا ہے، اسے رکھنا ہے بغض، ضروری بغض رکھنا ہے دل میں اس کا. یہ
کوئی بدعت کرنا ہے اس کا بغض رکھنا ہے اتنے حساب سے. کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے اس کا بغض اتنا رکھنا ہے اس حساب سے جس حساب سے گناہ ہوگا. اس حساب سے بغض بھی رکھنا ہے. کیونکہ ایمان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ محبت کرو گے ان سے جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو فالو کرتے ہیں. آپ پر نفرت رکھو گے ان سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کام کرتے ہیں. نفرت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو دفع کرو گے دور کرو گے خود سے بولو گے تم عجیب انسان ہو، جاؤ دفع. نفرت کا مطلب ہے کہ آپ چاہو گے کہ وہ آپ کی ہی اور آ جائے. اس نفرت میں محبت چھپی ہوتی ہے اصلاً. اس نفرت میں محبت چھپی ہوتی ہے. دیکھیے ہم کرتے ہیں کفار سے نفرت. کیوں؟ کیونکہ ہم بولتے ہیں کتنے احمق انسان ہیں. اگر ایمان نہیں لائیں گے، عقل سے کام نہیں لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، رب کی آیت پہ غور نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو یہ محبت ہوتا ہے نا اصل میں. کیونکہ ہمیں محبت کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ایسے محبت ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آ جائے کہاں؟ جنت کے راستے کی اور ہی. لیکن نفرت تو کرنی ہے ان سے، سیدھی سی بات ہے. وہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے. لیکن اصلا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ان کا برا، ان کا اچھا. ان کا ہم اچھا ہی چاہتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ قریب ہے کہ آپ اپنا نفس ہلاک کر دیں گے اس کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے اس حدیث اس قرآن پہ. یعنی کہ اتنا وہ اتنے پریشان کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اتنا ان کو پریشانی ہوتی. جتنا آپ کے پاس ایمان زیادہ ہوگا نا اتنا آپ چاہو گے کہ لوگ کیوں نہیں ایمان کیوں لا رہے ہیں. آپ کو پریشانی ہو جائے گی. ایسا نہیں آپ بولو گے وہ کافر ہے یہ کافر ہے، آپ بولو کہ یہ کیوں نہیں ایمان کیوں لا رہا ہے. آپ کو ہو جائے گی پریشانی، سیدھے اصلی پریشانی ہو جائے گی آپ کو کہ میرے دوست احباب گھر والے دور کیوں ہیں دین سے. اس کو بولتے ہیں جتنا ایمان کی لیول بڑھ جاتی ہے اتنی پریشانی بڑھ جاتی ہے. اتنا انسان چاہتا ہے میں دعوت دوں آگے پہنچاؤں اپنی بات ضروری. انسان آپ کہتا ہے پریچ جب وہ بریو کر رہا ہوتا ہے اس پہ جو وہ بول رہا ہوتا ہے تب جا کے وہ چاہتا ہے میں آگے پہنچاؤں گی بات. تو یہ بات ہوتی ہے جب انسان کو پورا ایمان کامل آ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے انسان کا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں نفرت رکھوں ان سے جو اللہ سے نفرت رکھتے ہیں، جو اللہ کے طریقے سے نفرت رکھتے ہیں. میں محبت کروں ان سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے طریقے سے محبت کرتے ہیں اگرچہ گنہگار خود کیوں نہیں ہوتا ہے. کتنے اچھے اشعار ہیں امام شافی کے. احب الصالحین ولست منہم. مجھے محبت ہے صالحین سے، نیک لوگوں سے، خود میں نیک لوگوں میں سے ہوئی نہیں. یہاں سے ہی بول رہے اتنا تواضع. وہ اکرہ من تجارت المعاصی. جس کی تجارت گناہ ہوتی ہے مجھے نفرت ہے اس انسان سے. لیکن وہ ان کننا سواء فی البضاعہ. اگرچہ گنہ گار ہاں میں بھی ہوں وہ بھی گنہ گار ہے لیکن اسٹل مجھے گنہ گار سے نفرت ہے. اگر میں نیک ہوں بھی نہیں اسٹل مجھے نیکوکاروں سے محبت ہے. اس کا مطلب اگر میں نیک مطلب ہوگا بھی مجھے پھر بھی نیکوکاروں سے محبت رکھنی ہے. اگر میں خود برا ہی ہوں گناہ ہی کرتا ہوں مجھے پھر بھی گناہوں سے اور گناہ کرنے والوں سے نفرت رکھنی ہے اگر میں گنہ گار ہی کیوں نہ ہوگا. یہ ہوتا ہے ایسی چیز. اس کے بعد اب دیکھیے آفٹر سلام آف وطر پریئر، سلام وطر نماز کے بعد جب سلام کرتا ہے انسان پھر پڑھنا ہے سبحان الملک القدوس. پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی عیب سے، جو بادشاہ ہے، القدوس جو تقدیس والا ہے، جو پاک، ہولی ون اس نے آپ لکھا ہے، جو تقدیس والا ہے، جو مقدس ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے یہ کا پڑھنا ہوتا ہے فطر کے بعد ہے نا. سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. کھینچنا اینڈ والے کو. سر ایک بات پوچھنی تھی. ایک طلاق شدہ لڑکی ہے جب سے وہ عدت سے اٹھی ہے تب سے اسے خاندان والے اس پر بہت ہی غلط غلط الزام لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ الزام خود ان پر سچ کر دیے ہیں تب بھی وہ باز نہیں آ رہے. اب وہ لڑکی تھک گئی ہے ان کی باتیں سن سن کے. اب وہ چاہتی ہے کہ ان سب لوگوں سے دور ہو چاہے کسی سے کوئی کنٹیکٹ رکھے. تو کیا اس لڑکی کے لیے گناہ ہے کیا؟ نہیں گناہ نہیں ہے. انسان لڑکی جو ہے اس کو ہے اختیار کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا خلا ہو گیا جب لڑکی بولتی ہے انیشیٹ کرتی ہے کہ مجھے الگ ہو جانا ہے. لیکن وہ نہیں ہو جاتا ہے ایکسیپٹ کہ اگر ہسبینڈ مانے گا تب جا کے ایسا ہو جاتا ہے. اور لڑکی کو سارا مہر واپس دینا پڑتا ہے اگر وہ چاہتی ہے پورا رشتہ توڑنا، اگر وہ پریشان ہو رہی ہے بہت زیادہ. کیونکہ نکاح کرتا ہے انسان کس چیز؟ پیس کے لیے. اگر وہاں پہ پیس کے بدلے میں کیوس آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو نکاح توڑ دینا چاہیے. اور اس میں ہی برکت ہوتی ہے اور اس میں ہی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر وہ الگ ہو جائیں گے، تفریق آ جائے گی میاں بیوی کے درمیان میں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے لوگ شادی کرتے ہیں دونوں اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، وائب میچ نہیں ہو جاتی ہے. ہاں طلاق ہی کرنا چاہیے. دیکھیے مفتی مین کتنا اچھا ہے. مفتی مین کا نا اس کو بھی طلاق ہو گیا ہے بیوی کے ساتھ. تو ضروری نہیں ہوتا اچھے انسان کو طلاق نہیں ہو جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. بس وائب میچ نہیں ہو جاتی، کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، سیم ویلیو سیم گولز نہیں ہوتے.
تو کھلا لے سکتی ہے خاتون اگر مجبوری اس کو ہوگی. سر اس کا طلاق ہو چکا ہے، 12 سال ہو گئے، لیکن لڑکی کے خاندان والے ستا رہے ہیں اسے. ستا کیسے رہے ہو؟ طلاق ہو گیا تو اپنے ہو گیا نا. یہاں پہ وہ کیا اس کو بولتے ہیں کشمیری میں، مارن یا بولتے ہیں اس کو. مارن بولتے ہیں شاید اس کو. کیا بولتے ہیں؟ ہو گیا نا مارن میں بھی ہو گیا نا، سوری یہ مارن ویریو، مجھے اللہ سے بھول جاتا ہے تھوڑا سا یہ. مارن ویریو ہو گیا نا مارن میں ہی وہ. تو اس کو مسئلہ نہیں ہے، اسے رشتہ توڑ دیا تو اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ رشتہ واپس کرے اور ٹھیک رہ سکتے ہیں تو اس میں بھی گنجائش ہے نا. پیچ اپ کریں گے واپس سے تو وہ تو اچھا رہتا ہے زیادہ. اگر لگتا ہے کہ اس سے سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسا کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکاح زاد طلاق کے بارے میں لکھا ہے. سورہ بقرہ میں طلاق کی اتنی ساری آیتیں، کیونکہ طلاق جو ہے یہ بہت ایسی چیزیں جو ہو سکتی ہیں میاں بیوی کے درمیان میں. یہ بہت کمپلیکس ہوتی ہے ریلیشن شپس، یہ سب چیزیں اس میں یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں نا. اس کے بعد دیکھیے، رب الملائکۃ والروح، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائکۃ والروح. جو ملائکوں کا رب ہے اور جو روح جبریل علیہ السلام کا جو رب ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کی ہم تقدیس بیان کرتے ہیں اور بولتے ہیں وہ مالک ہے، ہر کسی ایپ سے پاک ہے. وہی ہو گیا سبحان، پاک ہے اللہ تعالیٰ. سبحان الملک القدوس، جو ملک ہے، بادشاہ ہے. القدوس، جو تقدیس مقدس ہے، پاک ہے. اس کے بعد دیکھیے انزائٹی اینڈ سورو. جب مجھے انزائٹی ہوگی، سورو ہوگا، تب مجھے کیا دعا پڑھنی ہے؟ اسی دعا میں آگے نا وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ 99 سے ایکسیڈ کرتے ہیں. دیکھیے کیسے. اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں آپ کا بندہ ہوں. ابن عبدک، آپ کے بندے کا بندہ ہوں، آدم کا بیٹا ہوں. آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، سوری. ابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آدم کا بیٹا ہوں. ابن امتک، آپ کی جو یہ ہے بندی ہے، اس کا بھی بیٹا ہوں، ہوا کا بیٹا ہوں، علیہ السلام. علیہ السلام. ناصیتی بیدک، جو میری پیشانی ہے، بیدک وہ آپ کے ہاتھ میں، یعنی کہ میرا سارا کنٹرول آپ کے پاس ہی ہے. کیونکہ یہ نا اسی پری فرنٹل کارٹیکس سے انسان سب کچھ تھنکنگ ڈیسیجن میکنگ سارا اس سے ہو جاتا ہے. ماضن فی حکمک، جو آپ کا حکم ہے. ماضن فی حکمک، وہ مطلب ہونے والا ہے. دیکھو میں یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو. یور کمانڈ اوور می از فار ایور ایگزیکیوٹیڈ، نا وہ حتمی ہونے والا ہے. فی حکمک عدل فی قضاؤک، آپ کے قضاء و قدر کے اندر، فیصلے کے اندر عدل ہوتا ہے، جسٹس ہوتی ہے. اسألک بکل اسم هو لک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے ہر کسی نام سے جو آپ کا ہے. سمیت بھی نفسک، جس سے آپ نے اپنے نفس کا نام رکھا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا جو آپ نے اپنی کتاب نازل کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. اب دیکھیے او علمتہ احدا من خلقی، یا جو آپ نے کسی بھی مخلوق میں سے، کسی بھی کریشن میں سے کسی کو سکھایا اپنا نام. اب یہاں پہ دیکھیے لکھا گیا ہے او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا جس کو آپ نے ترجیح دی ہے، استئثار ترجیح دیا، اچھا چھپایا آپ نے. بھی فی علم الغیب عندک، جو نام آپ نے چھپائے اپنے علم غیب کے پاس، اپنے پاس، تو وہ نام ہم نہیں جانتے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے 99 سے زیادہ نام ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں. کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا جو نام آپ نے چھپائے علم غیب میں اپنے. یہ سب چیزیں بولنے کے بعد ہم بولتے ہیں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ آپ بناؤ قرآن کو میرے دل کا کیا، ربیع قلبی. ربی کیا ہوتا ہے ویسے میں دیکھوں گا. لائف آف مائی ہارٹ، ربی بولتے شاید اس کو. اسے آنے کا لائف آف مائی ہارٹ، آپ بناؤ قرآن کو. ہاں ربی بولتے ہیں اسپرنگ کو. کس کو بولتے ہیں؟ اسپرنگ، یعنی کہ میرے دلس بہار قرآن سے بولتے ہیں نا اردو میں، کشمیری میں. ربیع قلبی، آپ بناؤ میرے دل کی لائف قرآن. دل کی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی ہے قرآن کے بغیر، واللہ یہ امپاسبل ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، یا کوئی بھی کتاب ایکسیپٹ قرآن کے. ہاں تھوڑا ریپیٹ کرنا پڑے گا یہ. وہ نور صدری، اور میرے نور، میرے صدر، میرے چیسٹ کا نور بناؤ قرآن کو. وہ جلا حزنی، اب دور کر دو میرے غموں کو، میرے حزن کو قرآن کے ذریعے سے. وہ ذہاب ہمی، اور دور کر دو میرا ہم و غم قرآن کے ذریعے سے. اس جو یہ دعا ہے، یہ جو ہے نا یہ دعا،
یہ ضروری یاد کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ اس دعا سے ہے ثابت کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے، بس ہم جانتے ہیں 99 نیمز، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ حدیث دعا میں آ گیا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جو آپ نے اپنے علم غیب میں چھپائے ہیں، ان کو آپ نے استئثار دیا ہے، ایثار نا پریفرنس دی ہے، چھپایا اپنے علم غیب میں اپنے ناموں کو، ان تجعل القرآن، میں آپ کو ان تمام ناموں کا سوال دیتا ہوں کہ آپ بناؤ قرآن کو ربیع قلبی، میرے دل کا سپرنگ، میرے دل کا بہار، میرے دل کی زندگی۔ ابن القیم کیا بولتے ہیں؟ ان الحیات الحقیقیہ ہی حیات القلب، جو حقیقی زندگی ہوتی ہے وہ دل کی زندگی ہوتی ہے، جو کافر کو، فاسق کو، مشرک کو، ملحد کو، زندیق کو ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ تو دل کی زندگی کا اس کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس کے معنی پہ غور کرنا ہے، اور دل کی زندگی جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو انسان بہت اچھا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا ایسے، اور یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اس کے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے، من الہم، ہم سے، انزائٹی سے، غم سے نا، والحزن، سوروں سے۔ شاید ہم بولتے ہیں پاس پہ غم کرنا، پاس میں وہ چیزیں نہیں، کچھ چیزیں نہیں مل رہی تھی مجھے، ایگزام کوالیفائی نہیں ہو گیا، وہاں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، میں پریشانی لے رہا ہوں پاسٹ کی، اس کو بولتے ہیں ہم یا غم۔ اور حزن بولتے ہیں فیوچر کے بارے میں ٹینشن لینا، کل جاب لگے گی کہ نہیں، کل مسئلہ کیا ہو جائے گا، کل وہ ہو جائے گا کہ نہیں۔ تو اس سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، پاس پہ کام کرنا یا فیوچر کے بارے میں انزائٹی کرنا۔ والعجز والکسل، عام طور پہ سال لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ پاس میں سٹک رہتے ہیں، پاس میں وہ کبھی پاس سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ فیوچر میں ہی ہوتے ہیں، کل کو اسی عقل مند انسان پریزنٹ میں جی رہا ہوتا ہے، مزے لے رہا ہوتا ہے، وہ ہر مومنٹ کو مزے لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ مومنٹ جو ہے یہ بھی پاس بن جائے گا، ٹھیک ہے، میں سوچ رہا ہوں فیوچر وہ بھی آ جائے گا، بہت چھوٹی دنیا ہے، تو وہ ٹینشن نہیں لیتا ہے نہ پاس کا نہ فیوچر کا، وہ اس پریزنٹ پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ والعجز والکسل، اور عجز سے، عجز بولتے ہیں ویکنس کو، انکیپیبلٹی، میں کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہوں، میں ویک ہو رہا ہوں، پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ کی سے، والکسل، لیزینس سے، سست انسان سوتا ہے دن میں 5 6 گھنٹے، جیسے مجھے آج ہو گیا، میں سو گیا آج 3 گھنٹے بیچ میں دن میں، اللہ تعالیٰ نے سستی سے بچائے۔ والبخل، اور بخل سے، کنجوسی سے، ٹھیک ہے، اس یعنی مزرلنس، کنجوسی سے، بخل سے، بخیلی سے، انسان خرچاتا ہی نہیں ہے، بند کرتا ہے پیسے جیب میں، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور والجبن، اور بزدلی سے، کوڑائی سے، ڈرتے ہیں انسان، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، بزدلی ختم کرنی چاہیے، کوڑائی سے، بزدلی، جبن۔ وضلع الدین، اور دین کے، دین کا قرضہ، ڈیٹ، ہاں، قرضے کے برڈن سے دبا ہوا جاتا ہے انسان قرضے کا، مجھے وہاں بھی قرضہ ہے، یہاں بھی قرضہ ہے، اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وغلبت الرجال، اور اس سے کہ لوگ ہمیں اوور پاور کر دے، ہمیں اٹیک کر دے، لوگ مجھے ہی اوور پاور کریں گے، فرام بینگ اوور پاورڈ بائی مین، اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی پناہ ان سب چیزوں سے مانگتے ہیں، ہم سے، غم سے، حزن سے، عجز سے، انکیپیبلٹی سے، کسل سے، لیزینس سے، بخل سے، کنجوسی سے، مزرلنس سے، جبن سے، کوڑائی سے، بزدری سے، ٹھیک ہے، اور وضلع الدین، اور قرض کے دباؤ سے، وغلبت الرجال، مردوں کے غلبے سے، کہ وہ ہم پہ اور پاور کرے ہمیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے مصیبت کے ٹائم پہ، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے بات کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کے، العظیم، الحلیم، جو عظمت والا ہے، جو حلم والا ہے، حلم بولتے بردباری کو، فور بیرنس بولتے شاید انگلش میں، جب انسان اچھے سے کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، پڑھاتا ہوگا تو آہستہ آہستہ پڑھاتا ہوگا، بیچ میں پاز بھی دیتا ہوگا، سانس بھی لیتا ہوگا، تو حلیم بولتے ہیں حلم کو، حلم ہو گیا بولتے نا کشمیر میں، انسان کا تیشس مسکین، کام نہ کام رہنا، انسان کامنس، ڈیلیبریٹنس، اس کو بولتے ہیں حلم، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کوالٹیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشج عبد القیس کے بارے میں، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، الحلم والاناہ، تمہیں دو کوالٹیز جو اللہ کو پسند ہے، ایک تو حلم اور بردباری۔ حلم ہوتا ہے یہ نا شرافت، ایروگینس کا الٹا، ہیوملٹی، پتہ ہونے کے باوجود بھی دکھانا مجھے پتہ نہیں ہوگی، یا ایسے ایڈ کرنا جیسے کہ جس کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں جیسے وہ میری لیول کی ہے، ایسے ان کے ساتھ ایڈ کرنا، ہر ایک کے ساتھ اڈیپٹ ہو جانا، یہ ہوتا ہے کیا، حلم۔ جیسے حلم مطلب ہوتا ہے اگر انسان کے پاس ایک سرٹن لیول تک انسان پہنچ گیا، کچھ اچیومنٹ انسان نے حاصل کر دی ہے، لیکن اسٹل وہ اپنے آپ کو وہ دکھاتا ہے جو جس لیول پہ ہے نا وہ، اس سے وہ کم دکھاتا ہے اپنے آپ کو،
اس کو بولتے ہیں حلم. وہ برابر نہیں دکھاتا ہے، وہ لیول جس لیول کا وہ ہے وہ دکھاتا نہیں ہے وہ لیول، بلکہ اسے تھوڑا وہ چھوٹا نیچے دکھاتا ہے. وہ اسی کو بولتے ہیں کیا؟ حلم. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں اللہ عبادت کے مستحق صرف اللہ کے. رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے الہ صرف اللہ تعالیٰ کے، کوئی بھی نہیں عبادت کے لائق صرف اللہ کے. رب السماوات و رب الارض، جو رب ہے زمین و آسمان کا. ورب العرش الکریم، جو کریم نوبل عرش کا رب ہے. اللہم رحمتک ارجو، دعا پڑھنی چاہیے مصبر کے ٹائم پہ. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں. فلا تکلنی الی نفسی، مجھے مت اپنے ہی سپرد کر دو، مجھے مت چھوڑ دو اپنے ہی معاملات کی اور. الی نفسی، اپنی نفس کی اور. طرفت عین، ایک بلنک آف آئی کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر ہی تم مجھے مت چھوڑ دو اپنے آپ پہ، بلکہ مجھے آپ خود پہ ڈپینڈ رکھو اللہ تعالیٰ. اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام جو معاملات ہیں، شؤون ہیں، ان کو آپ اصلاح کرو، ان کی آپ ریکٹیفیکیشن کرو، ان کو آپ صحیح کرو. کلہ لا الہ الا انت، کوئی بھی نہیں بات کے مستحق صرف آپ کے. اور یہ دعا، لا الہ الا انت، کوئی بھی نہیں ہے اس بات کے مستحق سوائے آپ کے اے اللہ. سبحانک، آپ ہر کسی ایپ سے پاک ہو، لیکن کیونکہ میں انسان ہوں، میں کسی آپ سے پاک نہیں ہوں، میں گناہ بھی کرتا ہوں. اسی لیے انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں ظالمین میں سے. لیکن آپ پاک ہو اللہ تعالیٰ ہر کسی ایپ سے. تو مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، سردت ہو سکتا ہے، لیکن آپ بخشنے والے ہو. یہ دعا کس نے کہی تھی؟ یونس علیہ السلام نے. وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب مچھلی والا نکلا تھا غصے میں اپنے عراق سے نکلا تھا وہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس نے یہ دعا نہیں پڑھی ہوتی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، جب تک مخلوق کو واپس زندہ نہیں کر دیا جاتا، قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتا اگر وہ یہ دعا نہیں پڑھتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں پہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اور خود کا کیا بیان کرتا ہے؟ کوتاہیاں، کیونکہ انسان کو ہو جاتی ہے غلطیاں. ایسے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو بولتا ہے کہ تم پاک ہو اللہ تعالیٰ، میں پاک نہیں ہوں گناہوں سے. دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے ہیں، تو جو سیدھی سی بات ہے، یہ کتنے مؤثر کلمات ہوتے ہیں یہ سارے. اور خاص کر انبیاء کے جو دعائیں ہیں، یہ تو بہت زیادہ مؤثر دعائیں ہوتی ہے. اللہ اللہ ربی، رب لا اشرک بھی شیئا، اے اللہ میرے رب، میں نہیں ٹھہراتا ہوں کسی کو بھی شریک آپ کے ساتھ. یہ پڑھنی چاہیے دعائیں کا مثبت ٹائم پہ. اتنا آج کافی انشاءاللہ ہے.